الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، شعبان کے مہینے کا یہ آخری عشرہ اور آخری دن چل رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا. رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سید الشہور شہر رمضان، کہ رمضان مہینوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینوں پر رمضان کو فوقیت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی، اور فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو نوازا. رمضان کے آنے کا ایک مسلمان کو انتظار ہوتا ہے، اور مسلمان تو مسلمان، خود میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے آنے کا انتظار ہوتا. اور رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے آنے کے دن قریب ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے، اور یہ دعا سکھاتے: اللہم سلمنی من رمضان وسلمنی رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، کہ اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو اور رمضان کے لیے ہم کو سلامت رکھیے، اور سلامتی کے ساتھ ہمارے اعمال کو رمضان میں قبول فرما دیجیے. رمضان کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پانا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور رمضان کو، پورے رمضان کو صحت کے ساتھ گزار لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. رمضان آ جائے، آدمی کی صحت ساتھ نہ دے، روزے رکھنے کی اس کے اندر ہمت و حوصلہ نہ ہو، یا دوسرے اعذار اس کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور یہ طریقہ بتایا کہ تم اپنی دعاؤں میں اس چیز کا اہتمام کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کو مانگو کہ اے اللہ سلامتی کے ساتھ، خیر خوبی کے ساتھ رمضان ہم کو عطا فرما دیجئے، رمضان ہمارے حق میں سلامتی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور جتنے اعمال ہم رمضان میں کریں ان سارے اعمال کو ہمارے قبول فرما دیجئے. یہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عملی طور پر کر کے بتایا کہ رمضان کا انتظار، رمضان کے آنے کی فکر اور رمضان کو پانے کی خواہش یہ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور اس جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اس اہتمام دعا کے ساتھ وہ رمضان کا استقبال کرنے والا بنے، وہ رمضان کا انتظار کرنے والا بنے. تو بہرحال رمضان کے آنے کا انتظار مسلمانوں کو ہوتا ہے، ایمان والوں کو ہوتا ہے، اور یہ ایمان والوں کو اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے سردار، سارے انبیاء کے تاجدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرنے کا طریقہ بتایا اور رمضان کو پا لینے کی دعائیں کرنے کا سلیقہ سکھایا.
اس کے بعد میرے بزرگوں میرے بھائیوں، رمضان کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، رمضان کی خصوصیات کو بیان فرمایا۔ رمضان کے آنے سے پہلے آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع فرما کر رمضان کے آنے سے پہلے ایک بیان کیا تھا، اور اس کے اندر رمضان کی خصوصیات کو ذکر فرمایا، رمضان کی اہمیت کو بیان فرمایا، رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے، رمضان میں کیا اعمال کو انجام دینا چاہیے، رمضان میں عبادتوں کا ثواب اللہ کیسے بڑھا دیتا ہے، رمضان میں نیکیوں کے اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دوگنا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک خطبے میں اور اس ایک بیان میں صحابہ کرام کے درمیان پیش فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ یہ رمضان کا خاکہ اور رمضان کی تیاری کے سلسلے میں یہ اعمال تمہارے پیش نظر ہونے چاہیے، اور رمضان کو ان ساری چیزوں پر تمہیں رمضان کو صحیح معنی میں گزارنے کا اہتمام اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آنے سے پہلے جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو پہلی ہی رات سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے، اور جو شیاطین ہے سلسلۃ الشیاطین، اللہ کے نبی نے فرمایا شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ جو سرکش شیاطین انسانوں کو بہکاتے ہیں، اعمال سے روکتے ہیں اور اعمال سے کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اور رمضان کی پہلی رات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہوتا ہے کہ ایک تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان جب تک باقی رہتا ہے جہنم کے دروازے کھولے نہیں جاتے اور جنت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، اور انسانوں کو یکسوئی کے ساتھ پورے فکر مندی کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ اعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر لیتا ہے تاکہ انسان بے فکر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اعمال کو انجام دینے والا بنے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عشرے رکھے ہیں، رمضان کے 30 دن اللہ نے رکھے ہیں۔ پہلا دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عشرے کو رحمتوں کا عشرہ بنایا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنایا، تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ پہلے عشرے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا بنے، اس کے بعد ان رحمتوں کے ذریعے وہ اللہ کی بخشش کو طلب کرنے والا بنے، اس کے بعد اس بخشش کے ساتھ جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے کوشش کرنے والا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عبادتوں کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ آدمی ایک فرض کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، نفل عمل انجام دیتا ہے فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور ہر لمحہ انسانوں کے لیے رحمتوں کی بارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ رمضان کو سراپا خیر، رمضان کو سراپا رحمتوں کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ خود قرآن کریم میں رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے، جو اس رات کو پالے گا وہ سارے خیر کو پالے گا، اور جو اس رات سے محروم ہو جائے گا وہ سارے خیر سے محروم ہو جائے گا۔ وہ رات شب قدر کی رات ہے، اور اس کو تلاش کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور شب قدر کی عظمت کیا ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے پوری ایک سورت چھوٹی سی سورۃ القدر کے نام سے نازل فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت کو بیان فرمایا۔ رمضان کی راتیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، یہ اللہ کی نوازشوں کی راتیں ہیں، اور برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں برائی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکامات کو توڑ کر اور چھوڑ کر جینا یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ یہ روزانہ رمضان کی راتوں
میں اعلان ہوتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکالتا ہے، ان کو آزاد کراتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی ایک دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دن بھر میں روزے دار دعا کرے تو ایک دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ رمضان کی عظمت، رمضان کی اہمیت اور رمضان کو کیسے استقبال کرنا چاہیے، رمضان کے نظام کے سلسلے میں کیا اعمال کرنا چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ روایتوں میں ہے کہ اذا دخل شہر رمضان شد میزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ اپنے بستر پر نہیں آتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ پورا گزر جاتا، یعنی راتوں کو جاگنے کا اہتمام اور عبادت کے ذریعے جاگنے کا اہتمام فرماتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے۔ وابتہل دعاءہ، اور دعاؤں میں آہوزاری، رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے الہا کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ راتوں کو خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار رکھتے۔ یہ رمضان کو گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آج ہمارا معمول کیا ہو گیا؟ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے نام پہ چند جلسے سنیں، اور آج کل جلسے سننے کا مزاج بھی ہمارا نہیں رہا۔ ہمارا مزاج یہ رہا کہ ہم بس یوٹیوب پر کچھ بیانات کو سن لیں گے اور اس کے بعد ہم نہ علماء کے بیانات کو سنتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ہمارے شہر آتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہمارے شہر آتے ہیں، لیکن نہ ان کی مجلسوں میں جانے والے ہم ہیں، نہ براہ راست ان کے بیانات کو سننے والے ہم ہیں۔ بس ایک لاپرواہی، غفلتوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ آنے والے لوگ بڑے بڑے دور دراز کے سفر کر کر، مشقتوں کو برداشت کر کے، اپنے نظام کو آگے پیچھے کر کے، اپنی مصروفیات و مشغولیات کو چھوڑ کر انسانوں تک خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں کو توجہ بھی دلائی جاتی ہے، لیکن ہمارا مزاج اور ہماری عادتیں یہ بن گئی ہے کہ ہم کو راتوں میں جاگنا آسان ہے، سڑکوں پہ ٹھہرنا آسان ہے، شادیوں میں وقت گزارنا آسان ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اللہ کی بات کو سننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبان سے سننے، نبی کے وارثین کی زبان سے سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تو پہلے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ استقبال رمضان کے جلسوں میں ہم لوگ شریک ہوتے تھے، لیکن اب وہ بھی صورتحال نہیں ہے۔ اب بس یہ ہے کہ روٹین جیسا چل رہا، روزانہ کا نظام، بس ویسے ہی نظام ہمارا چل رہا، اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، چاہے رمضان آؤ رمضان نہیں آؤ۔ پہلے جیسے ہمارے معمولات تھے نمازیں چھوڑنے کے، ویسے ہی معمولات رمضان میں ہو گئے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑے دن ابتدائی چند دنوں میں اہتمام کرتے ہیں، ابتدائی چند دنوں کی نمازوں میں ہم لوگ آتے جاتے ہیں، یا پھر چند دنوں کی تراویح کا ہمارا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی غفلتیں، وہی بے توجہی، وہی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہی، وہی اعمال کے سلسلے میں لاپرواہی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، علماء نے لکھا ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رمضان یہاں اللہ کے اجر و ثواب کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں تم اللہ کی ناقدری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور احسان کی ناقدری کرو گے، تو جیسے ثواب بڑھا دیا جائے گا ویسے ہی عقاب اور گرفت بھی اللہ کی طرف سے زیادہ ہوگی۔ اگر ہم اچھے اعمال نہیں کر رہے، برے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے وبال جان بن جائے گا۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ بیان کے بعد، خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آج نے خلاف معمول سیڑھیوں پر ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے 3 لوگوں کے حق میں بد دعا دی ہے، میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی کہ جس کے بارے میں جبرائیل نے کہا وہ رمضان کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، ایسا محروم ہے، تو جبرائیل نے ایسے انسان کے لیے بد دعا دی، میں نے آمین کہا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنا نہ چاہے، اپنے غفلتوں کے ماحول کو ختم کرنا نہ چاہے، اپنے اندر نیک مزاجی کو لانے کی فکر نہ کرے، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور کون سے مواقع ہوں گے، اور کون سے مواقع ہوں گے کہ جس میں ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، ہماری غفلتیں ختم ہو جائے، ہمارا تعلق سنتوں سے، شریعت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہو جائے۔
رمضان کی ایک عبادت دن میں روزہ رکھنا ہے، دوسری عبادت رمضان میں قیام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت قیامہ علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن میں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے اور رات میں میں نے قیام کو، تراویح کے پڑھنے کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، لہٰذا جو ثواب کی نیت کے ساتھ، ایمان و اخلاص کے ساتھ راتوں کو تراویح پڑھے گا، راتوں میں قیام کرے گا اور عبادتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے نکال لے گا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، رات کو قیام کرنے والے، رات کو تراویح کا اہتمام کرنے والے ایسے ہی گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے، گناہوں سے ان کو نکال دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور جتنے فقہا ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے علماء ہیں اور تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے، 20 رکعت تراویح کا ثبوت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور پورے فقہا، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ ہم 20 رکعت تراویح کو مسنون کہتے ہیں، سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ لہذا رمضان کی ایک عبادت کہ جس کو ہمیں ادا کرنا ہے اور انجام دینا ہے، وہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی سے ہم ارادہ کر لے، پختہ ارادہ اور مضبوط یقین کر لے کہ ہم 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اب یہاں پر بعض لوگ تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، اور اس کے سلسلے میں دلیل پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت پیش کرتے ہیں جو بخاری شریف میں ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں بیان کیجئے، تو اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے، جن میں سے 8 رکعت تراویح ہوتی، 8 رکعت ان کے قول کے مطابق 8 رکعت وہ لوگ تراویح سمجھتے، اور 3 رکعت وتر کی نماز ہوتی، تو اس طرح 11 رکعت۔ لیکن محدثین نے اور اس حدیث کی تشریح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ پوچھنے والے نے تراویح کے بارے میں حضرت عائشہ سے نہیں پوچھا، ان کو یہ پوچھنا تھا کہ رمضان میں تراویح کے علاوہ جو تہجد کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیا اس نظام میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے یا وہ علی حال ہی باقی رہتی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی کا معمول تہجد کے سلسلے میں یہ تھا کہ وہ ہمیشہ 8 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور اتنی بہترین انداز میں تراویح پڑھتے، تہجد ادا کیا کرتے تھے کہ لمبا لمبا سجدہ ہوتا، لمبا لمبا قیام ہوتا، لمبا لمبا رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے۔ تو یہ جو حدیث سے کہا جاتا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے، وہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں ہے۔ اگر آپ اس کو تراویح سمجھیں گے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ تو صرف رمضان میں پڑھتے، رمضان کے علاوہ نہیں پڑھتے۔ اگر آپ اس سے ثابت کریں گے، اس سے تراویح ثابت ہو رہی، تو پھر رمضان کے علاوہ 12 مہینوں میں روزانہ 8 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے نبی، اگر اس حدیث کو مان لیا جائے جس کو 8 رکعت کی دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو وہ اللہ کے نبی انفرادی پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے تراویح تہجد، وہ انفرادی پڑھتے تھے۔ اگر آپ اس کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے، تو پھر جماعت کہاں سے ثابت ہو گئی یہاں پر؟ چونکہ اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے، وہ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 8 اس کو ثابت کیا جائے تو پھر تمہیں جماعت رمضان کے علاوہ بھی بنانا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ اگر 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر اس کے بعد جو دوسری روایتیں ہیں ان روایتوں کا مطلب کیا ہے؟ تو اسی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم کی مشہور حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے، اس میں جہاں پر رمضان کے قیام کا باب باندھا، باب قیام رمضان وہو التراویح کے ذریعے
ذریعے انہوں نے کہا کہ رمضان میں قیام کا مطلب یہ ہے کہ تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا الگ ہے۔ جو لوگ حرم جا کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تراویح بھی ہوتی ہے اور آخر شب میں قیام اللیل کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو ہم کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے تو یہ کنفیوژن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے 8 رکعت کو دلیل بنا کر یہ کہنا چاہا کہ وہ 8 رکعتوں سے تراویح ثابت ہوتی ہے، وہ 8 رکعتوں سے تراویح ثابت نہیں ہوتی، تہجد ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ تراویح اس کو مان لیں گے تو جیسے رمضان میں آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، رمضان کے بعد بھی 8 رکعت پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھی جاتی رمضان کے بعد۔ باقی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا میں وہ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں مسجد میں دیکھا کہ صحابہ الگ الگ جماعت بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ ایک دن نماز پڑھائی، وہ 23ویں شب تھی، 23ویں رات تھی، صحابہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، اس کے بعد تیسرے دن نماز پڑھائی۔ اب اس کے بعد مسجد نبوی پوری بھر گئی کہ اللہ کے نبی آج بھی آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نہیں آئے۔ صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے اور ایسے اشارے دیتے رہے کہ اللہ کے نبی تک اشارے پہنچ جائے، لیکن دوسرے دن صبح اللہ کے نبی آئے اور فرمایا کہ مجھے تمہاری بیداری کا علم تھا، میں جانتے بوجھتے نہیں آیا، اگر میں آ جاتا اور تمہارے تراویح پڑھا دیتا تو یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں فرض نہ بن جائے، فرض بن جاتی تو پھر لازم ہو جاتا اور چھوڑنے والا بہت بڑا گناہگار ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ باقی اس کے بعد علماء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حدیث بخاری کی شرح کرنے والے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی رمضان میں نماز پڑھتے تھے تراویح کی تو 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے مطابق روایت صحیح ہے۔ بات تھوڑی سی علمی اور تحقیقی ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں چونکہ تراویح کا ایک اہم مسئلہ ہے، اہم نظام ہے اور رمضان کی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ لوگ ہم کو کنفیوز کر دیتے کہ نہیں 8 رکعت تراویح ہے، گویا کہ آپ آزاد ہو گئے اور اس کے بعد آپ جو چاہے کرے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب صحابہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور گزرا، اس کے بعد اللہ کے نبی کے دور کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ تھوڑا سا دور تھا، زیادہ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ابتدائی زمانہ بڑے چیلنجز کا تھا، بہت سارے مقابلے تھے۔ اس کے بعد جب دور گزرنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں جو چیزوں کو رائج کیا ہے اور اللہ کے نبی کے منشے اور مراد کے مطابق جن چیزوں کو امت میں عام کیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ ایک امام کے پیچھے باضابطہ 20 رکعت تراویح کے نظام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے سے شروع فرمایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ 20 رکعت جو امام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا، اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر کبھی خلاف سنت کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لہذا عمر نے جو کیا وہ سنت کے منشے کے مطابق، وہ اللہ کے نبی کے مراد کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ تو پورے علماء ترمذی میں جہاں یہ حدیث نقل کی گئی ہے رات کے قیام کی فضیلت کے بارے میں، وہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ ہم مکے میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور یہی ہمارا قول ہے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کو ذہن میں بات رہ جانا چاہیے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سارے علماء کا، سارے فقہا کا، سارے محدثین کا، تمام صحابہ کا معمول رہا ہے۔ اگر کوئی 20 رکعت تراویح سے کاٹ دیتا ہے، اب دوسری بات آپ کو ذہن میں یہ بھی رکھے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ جب عبادتوں کے بارے میں اتنی روایتیں آ گئی کہ رمضان میں قیام کرنا ہے، رمضان میں راتوں کو جا کر عبادتیں کرنا ہے، تو جب یہ عبادتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، تو پھر ان حدیثوں کو چھوڑ کر بندہ اپنی سہولت کی خاطر 8 کو اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کرنا نہیں چاہ رہا۔ بلکہ آپ کو یہاں تک میں بتاؤں، ایک مدینہ منورہ کے قاضی تھے اور مدینہ منورہ کے امام تھے، عالم تھے، انہوں نے کئی سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تعلیم دی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عربی زبان کے اندر، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 1000 سال سے اللہ کے نبی کے دور
سے لے کے 1000 سال تک مسجد نبوی میں جو 20 رکعت تراویح کا نظام تھا اس پورے سلسلے کو بیان فرمایا ہے کہ کیسے کیسے نظام تھا. اور انہوں نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے کتاب اس لیے جمع کی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 رکعت ہی سنت ہے اور 8 رکعت ہی پڑھنا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھے. ایک تو رمضان کا صحیح استقبال کرنا ہے، رمضان کا صحیح اہتمام کرنا ہے، رمضان کے لیے اپنے نظام کو بنائیں، اپنے ٹائم ٹیبل کو بنائیں. اپنے آفس کا نظام ہے، اپنے دکان کا نظام ہے، اپنے کاروبار کا نظام ہے. قرآن کی تلاوت کے لیے وقت کو ابھی سے فارغ کرے. جیسے ہم نظام العمل بنائیں گے، جیسا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے، ویسے ہی کرنا آسان ہوگا. اور ہم یہ عہد کریں کہ رمضان میں میری ایک قرآن ہونا ہے، کم از کم ایک قرآن میں ضرور دیکھ کر پڑھنے والا بنوں. اللہ کے نبی تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جبرائیل آتے، اللہ کے نبی ان کو دور سنایا کرتے تھے. تو قرآن جتنا پڑھیں گے، قرآن کا رمضان کا غیر معمولی تعلق ہے. ہماری زندگیاں کئی رمضان کی ایسے گزر گئی کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا. تو اب یہ باتیں ہم سن رہے ہیں تو عزم کرے، ارادہ کرے. اب تک کا رمضان غفلتوں کا گزرا، یا ابتدا میں استقبال کرتے تھے، بعد میں لاپرواہی کرنے والے بنتے تھے. اس نظام کو ختم کرے. صحیح رمضان کا استقبال ہو، صحیح اعمال کرنے کی فکر ہو، نمازوں کا اہتمام پہلی رات سے لے کر آخر رات تک، بلکہ زندگی کی ہر رات اہتمام کرنا ہے، زندگی کی ہر نماز کا اہتمام کرنا ہے. لیکن یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ ابتدائی عشرے میں آ رہے، 10 دنوں میں آ رہے، اس کے بعد غائب ہو جا رہے، یا 10 دنوں میں تراویح پڑھ لی، اس کے بعد تراویح چھوڑ دے رہے، یہ مجرم ہیں ہم لوگ. ایک ہے رمضان میں قرآن میں، رمضان میں نماز کے اندر قرآن کو مکمل سننا ایک الگ سنت ہے، اور دوسرا ہے کہ چاند رات سے لے کر چاند رات تک تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے. اگر کسی نے 10 دن میں تراویح پہ قرآن مکمل سن لیا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی اس کی، قرآن مکمل ہوا. اب وہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے 10 دن میں قرآن ہو گیا لہذا میں آزاد ہو گیا. آپ آزاد نہیں ہوئے. تراویح پڑھنا اعلی حال ہی آپ کے معمول کے مطابق لازم اور ضروری ہے. 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرے. تو بہرحال جو اس کا اہتمام کرے، اور تراویح 20 رکعت ہے، پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو خشوع خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اتنا بڑا مژدہ، اتنی بڑی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہے، آپ ان کی بات کو توجہ نہ دیں. انہوں نے حدیث کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اور علماء امت کی باتیں ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، کتابوں کی تصحیحات ان کے سامنے نہیں ہے. پوری امت کے علماء نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر جن جن اعتراضات کو کیا گیا ہے ان کے تمام جوابات دے کر بتایا کہ امت میں 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ شروع سے معمول رہا ہے. شروع سے کبھی کہیں 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی گئی، یہ چند دنوں سے پڑھی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں محلوں کی مسجدوں میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، وہ دلیل نہیں ہوتی. سعودی عرب کے لوگ کیا کر رہے دلیل نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، وہ دلیل بنتا ہے. حرمین میں 20 رکعت تراویح ہوتی، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس سلسلے سے لے کے آج تک امت پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتی آئی ہے. وہی اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں رمضان کا استقبال کرنے والا، رمضان کا اہتمام کرنے والا ہم تمام کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.